मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के कलाम पाक में से आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम द एपिसल्स टू द रोमन, और उसका 8 बाब चैप्टर 8 उसकी 26 एंड 27 वर्सेस, आयात नंबर 26 और 27। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफात करता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो और खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो कि खुदावंद का मीठा कदूस और पाक कलाम हमारे दरमियान है, हमारे पास है, और आज हम इसको पढ़ने की इस बात का भी शुक्र करें कि हम जिन ममालिक में रहते हैं, अगर हमें वहाँ पर आज़ादी है कि हम इस कलाम को पढ़ सकते हैं, हम खुदावंद का बड़ा शुक्र करें। अजीज़ो, इस ख़त में रोमियो की कलीसिया के नाम जो पौलुस रसूल हैं वो लिख रहे हैं, और वो पाकरू की जो है पाकरू के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस बात में एक बहुत हकीकत है। बेशक जिस तरह यहाँ लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। आज बेशक हम भी नहीं जानते जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम अपनी परेशानियों में, हम अपनी तकलीफ़ों में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं और इस कदर अपनी परेशानियों को और तकलीफ़ों को फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं कि हमारा कंप्लीट फ़ोकस हमारी बीमारियों और तकलीफ़ों पर चला जाता है, और हमें शैतान एक डर पैदा कर देता है, और वो डर हमें दुआ भी नहीं करने देता। वो हमें ये भी नहीं सोचने देता उस वक़्त कि हम शाही काहिनों का फ़िरका है, हम खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, हम यस्सु के लहू से बचाए गए हैं, और जब हम उसको पुकारेंगे तो वो आसमानों को छोड़कर अपने तख्त को हमारे दरमियान लगाने की कुदरत रखता है। उसका पाक रूह हमारे जिस्मों में, हमारे बदनों में रहता है, जो हमारे लिए शफात के लिए दुआ करता है। सो जब हम मुश्किल में घिरे, जब हम परेशानी में आए, जब हम खुद को अकेला महसूस करें, जब हम खुद को कमज़ोर महसूस करें, तो पाकरू हमारी मदद करता है। जब हम नहीं जान पाते कि अब हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए, बेशक वो हमें लायक तौर से दुआ करना सिखाता है। वो ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफात करता है। आज जब हमें कुछ समझ ना आए, जब हमें समझ ना आए दुआ करने की, तो फिर हम बैठे और पाक रूह से भर के खुदावन से दुआ करें, टंग्स में दुआ करें। बेशक वो खुदावन की तरफ से है, और जो है वो हमारी अपनी बढ़ोतरी के लिए है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब हम खुदावन से अकेले में जब जो है अपने खाना में जब दुआ करें, तो बेशक हम पाक रूह से दुआ करें, भर के मामूर है होके। और ये टंग्स जो है पाखरू का एक साइन है, जो कि मैनिफेस्ट करता है उस चीज़ को। वरना तो खुदावन जो पाखरू में हो के खुद खुदा है, हमारे साथ रहता है। सो जब हम टंग्स में दुआ करते हैं, जब हम गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं, तो हम एक अलग किस्म की क़ुव्वत महसूस करते हैं। हम वो आसमानी ज़ुबान बोलते हैं, हम वो फ़रिश्तों की ज़ुबान बोल रहे होते हैं, जो सिर्फ़ हम और हमारा खुदा जानता है। पाक रूह जो हम कह नहीं पाते, जो हमारी ज़रूरत होती है उस वक़्त की, जो हम लायक तरीके से खुदावन से बयान नहीं कर पाते, जो हमारी कमज़ोरी, हमारी लोनलीनेस को हम बयान नहीं कर पाते, पाक रूह वो रो रो के शफात करके बाप के सामने पेश कर देता है, और बाप यस्सु के नाम से हमें अता करने की कुदरत रखता है। वो दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफात करता है। सो वो मुकद्दसों की शफात करता है, खुदावंद के लोगों की शफात करता है। खुदावंद के लोग उसके रूह से भरे हुए होते हैं। आज जब हमें कमज़ोरी महसूस हो, जब हमें शफा की ज़रूरत हो, जब हम अकेला महसूस करें खुद को, जब कोई हमारी बात ना सुन रहा हो, जब हम किसी को
کسی کو نہ بتا پا رہے ہوں، تو ہم اپنے خداوند سے بات کریں، آج ہم بیٹھ جائیں، اپنے اپنے کمرے کو بند کریں، اپنے اس سیکرٹ پلیس میں جائیں، چاہے وہ آپ کا کمرہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہے، آپ کے گھر کا کوئی بھی کونا ہے، وہاں جائیں، اپنے خداوند سے بات کریں، دعا میں مشغول رہیں، اور غیر زبان کے ساتھ جو ہے ہم دعا کریں، بھر کے معمور ہو کے پاک روح کے مسا کے ساتھ، اور بے شک پاک روح وہ بات جو ہم نہیں جانتے کس طرح خداوند سے بیان کرنی ہے، وہ اس کو بھی خداوند سے بیان کرے گا، اور اس لائق طریقے سے بیان کرے گا جس لائق طریقے سے ہم نہیں جانتے کہ کرنی ہے، اور ہمیں نہیں آتا، بے شک جو ہمیں نہیں آتا، اسی لیے پاک روح ایک اچھا مددگار ہے جو یسوع نے ہمارے لیے بھیجا ہے، باپ سے لے کے، جو جانتا ہے کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ آج ہمیں نہیں پتا جب کہ دعا کیسے کرنی ہے، تو وہ جانتا ہے کس طرح دعا کرنی ہے، کیونکہ وہ باپ سے آیا ہے، کیونکہ وہ اوپر کی چیزوں کو جانتا ہے، کیونکہ وہ تہ کی چیزوں کو جانتا ہے، وہ اسپرچل ریلم کو جانتا ہے۔ سو جو چیزیں ہم نہیں جانتے وہ پاک روح جانتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک روح کے تابع کر دیں، اپنی دعاؤں کو پاک روح کے تابع کر دیں، پاک روح سے بھر جائیں، مسا سے بھر جائیں، اور اس طاقت کو محسوس کرتے ہوئے خداوند کے روح سے، اس کے زور سے بھر کے خداوند سے کہیں کہ خداوند میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہو۔ اور جب ہم غیر زبان میں پھر دعا کرتے ہیں تو بے شک جو ہم نہیں جانتے وہ بھی جو ہماری ضرورت ہے، پاک روح ہمارے لیے رو رو کے شفاعت کر کے خدا سے مانگتا ہے۔ بعض دفعہ سچ میں الفاظ نہیں مل رہے ہوتے خداوند سے مانگنے کی، ہم اپنے آپ کو بعض دفعہ بہت دفعہ گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب نئے نئے ہم نجات کا جو ہے محسوس کرتے ہیں اور خداوند میں آتے ہیں، اپنی زندگی خداوند کو دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تب پاک روح سے جب بھر جاتے ہیں، جب غیر زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں، سو بے شک ہم نہیں جانتے لیکن ہمارے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، اور کنٹینیو ہمارے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، ہمارے آنسو گر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں جانتے ہم کیا کہہ رہے، لیکن پاک روح سب جانتا ہے، اور وہ خداوند کے آگے ہر ضرورت کو، ہر مصیبت کو، ہر چیز کو رکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں دھوتا جا رہا ہوتا ہے یسوع کے لہو سے، وہ ہماری شفاعت کر رہا ہوتا ہے اس وقت خداوند سے، اور اس کا بیان نہیں کر سکتے، بے شک ہم اس فیلنگ کا ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ جس وقت ہماری اس طرح کی سینکٹیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جب ہماری ریسٹوریشن ہو رہی ہوتی ہے، جب ہم بھر رہے ہوتے ہیں خداوند کی طاقت سے، اس کے روح کے زور سے، جب وہ ہمیں نئی طاقت دے رہا ہوتا ہے، نیا بل دے رہا ہوتا ہے جو پاک روح سے آتا ہے صرف، اس وقت ہمارا دلوں کا پرکھنے والا ہمارا زندہ خداوند روح کی نیت کو جانتا ہے، وہ خداوند کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کر رہا ہوتا ہے، ہماری شفاعت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے حق میں بول رہا ہوتا ہے، وہ باتیں بھی جو ہم کہنے سے کترا جائے، بھول جائے، شرما جائے، ڈر جائے، وہ باتیں بھی خداوند کا روح خداوند کے آگے رکھ کے بیان کر دیتا ہے۔ سو آج ہم اپنے خداوند کے سامنے جب آئیں تو خداوند کے روح سے بھر کے اپنے آپ کو خداوند کے آگے سرنڈر کر دے، اس کے تابع کر دے، پاک روح کے تابع کر دے، پاک روح سے کہیں کہ مجھے نہیں آتی دعا کرنی، آپ مجھے سکھائیں، آپ مجھے الفاظ دیں۔ خداوند کا پاک روح ہم میں سے ہو کے جب وہ بولے گا تو وہ ہماری ہر ضرورت کو بیان کر دے گا، وہ ہمارے لیے خداوند کا زور مانگے گا، کیونکہ وہ خود خدا ہے، اور بے شک وہ دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ پھر ہم خداوند کے معجزات کو دیکھتے ہیں، اس کی جلال کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کی جب پرستش کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، اس کے کلام کو اس میں استعمال کرتے ہیں، دعا کنٹینیو چل رہی ہوتی ہے، تو بے شک ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی، وہ سب ہو جاتا ہے، خداوند کے فرشتے خیمہ زن ہو جاتے ہیں، خداوند کا تخت لگ جاتا ہے، اس
اس دعا میں، اس پرستش میں، خداوند کی غیر زبانیں بولے جانے میں، خداوند کے مسا سے بھر کے دعا کرنے میں بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، جوئے کھل جاتے ہیں، کرسز سے آزاد ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ ہولڈز کھل جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جن سے ہمیں آزادی چاہیے ان سے آزادی مل جاتی ہے۔ ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے وہ ہماری نیت کو دیکھ کے ہمیں عطا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ بے شک اسی وقت اسپرچول ریل میں کام ہو جاتے ہیں، بس ہم اس کی مینیفیسٹیشن کو بعد میں دیکھتے ہیں فزیکل ورلڈ میں۔ بے شک ہم اپنی منجاتوں کو، اپنی دعاؤں کو خداوند کے حضور شکر گزاریاں کرتے ہوئے گزرانے اور اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ جو دینے پہ قادر ہے، وہ جو قدرت والا خداوند ہے، وہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ صرف فزیکل چیزیں نہیں، آج خداوند سے روح کا زور مانگے، اس کا روز نیا مسا مانگے، اور خداوند سے اس کے پاک روح کی طاقت اور زور مانگے، اس سے وہ زور مانگے جس قوت میں، جس طاقت میں ہم سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ خداوند سے قدرت کا لباس جو ہمیں دیا گیا ہے پاک روح کی صورت میں، اس کو ہر روز اور زیادہ بڑھتا ہوا مانگے خداوند سے۔ ہر روز خداوند کو سے کہے خداوند اپنے آپ کو ہم پہ اور رویل کیجئے تاکہ ہم آپ کو اور جان سکیں، ہم آپ سے اور بھرتے جائیں، ہم آپ کی محبت سے اور بھرتے جائیں، ہم آپ کے نام سے، آپ کی قدرت سے اور بھرتے جائیں، تاکہ ہم کبھی بھی اکیلے نہ ہوں۔ ہر وقت ہمیں جب خداوند کا روح رہے تو خداوند کی مرضی کو جانتے رہیں، خداوند کو جانتے رہیں۔ خداوند ان پہ خود کو رویل کرتا ہے جو خداوند کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، جو خداوند کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، وہ خداوند ان کو آسودہ کرتا ہے خود سے۔ آج ہم خداوند کی بھوک اور پیاس رکھیں، روح سے دعا کریں، بے شک وہ کمزوری میں ہماری مدد کرنے پہ قادر ہے۔ پاک روح خداوند سے وہ سب ہمارے لیے مانگ لے گا اور شفاعت کر دے گا جو ہم نہیں جانتے اور جو ہم نہیں کہہ پاتے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔